यार एक सवाल पूछूं। कभी ऐसा हुआ है कि रात को सब सो गए हो, घर में सन्नाटा हो, मोबाइल भी एक तरफ रख दिया हो और अचानक अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उठे, एक खालीपन जो बर्दाश्त ना हो। दिल करे कि किसी को भी फोन करो, कुछ भी चलाओ, बस वो खामोशी तोड़ो। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के साथ ये होता है, और अगर सच बोलूं तो मेरे साथ भी होता था जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने का फन। लिखी है रेणुका जिवरानी ने, जो एक नौजवान हिंदुस्तानी मुसन्निफा जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अकेलेपन का गहरा दर्द महसूस किया, इससे लड़ी, इसको समझा और फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये किताब इंडिया में नंबर 1 नेशनल बेस्ट सेलर रही। और यार जब से मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं अकेलेपन को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। आज मैं वो सब तुम्हें बताता हूँ जो इस किताब ने मुझे सिखाया। तो यार किताब का आगाज़ होता है एक ऐसी बात से जो शायद हम में से बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसको सुने बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। रेणुका कहती है कि हम में से अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी एक इंतज़ार में गुजारते हैं। कोई आएगा, कोई हमारी कहानी का हीरो बनेगा, कोई हमें मुकम्मल करेगा, कोई हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ेगा और उस दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये ख्याल हमें फिल्मों ने दिया, नावलों ने दिया, सोशल मीडिया ने दिया, और हमने आंखें बंद करके मान लिया। लेकिन रेणुका बहुत सीधी बात कहती है, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं। जब तक हम किसी और का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी गुजरती रहती है और हम इसे जीते नहीं, बस इंतज़ार में काटते हैं। वो कहती है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस इंतज़ार में ज़ाया किया, और एक दिन जब होश आया तो मैंने फैसला किया कि अब बस अपनी कहानी का हीरो मैं खुद बनूंगी। यार फिर किताब में वो बात आई जो मेरे लिए सबसे बड़ा इंकिशाफ थी। रेणुका कहती है कि तन्हाई और अकेला रहना, ये दोनों अल्फाज हम अक्सर एक मानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तन्हाई यानी लोनलीनेस, ये वो तकलीफ देह कैफियत है जब आप अंदर से खाली हो, जब आपको लगे कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं है और आप दूसरों में अपना सहारा ढूंढें। लेकिन अकेला रहना यानी सॉलिट्यूड, ये वो कैफियत है जब आप खुद अपने साथ हों, अपनी आवाज़ सुनें, अपने अंदर की दुनिया दरियाफ्त करें और इसमें सुकून मिले, खौफ नहीं। उन्होंने एक बात कही जो मैंने फौरन लिख ली, तन्हाई उस वक्त होती है जब तुम खुद को अपने अंदर ना पा सको, चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द 100 लोग बैठे हों। और अकेला रहना तब होता है जब तुम खुद से जुड़े हों, चाहे तुम एक बिल्कुल खाली कमरे में हो। यार सोचो ज़रा, कितने लोग हैं जो हर वक्त लोगों में गिरे रहते हैं, हर महफिल में जाते हैं, हर वक्त फ़ोन पर होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल तन्हा हैं। और कितने लोग हैं जो अकेले रहते हैं लेकिन अंदर से पुरसुकून और मुतमईन है। फ़र्क क्या है? अपने आप से रिश्ता। अब यार यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हम अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? रेणुका कहती है कि ये खौफ फितरी नहीं, ये सीखा हुआ है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो बच्चा अकेला बैठकर गाना गाए वो बेचारा है। फिल्म में अकेला किरदार हमेशा वो होता है जिसे बचाना हो, जिसे ठीक किया जाए। सोशल मीडिया पर जो अकेला हो वो कमज़ोर लगता है। तो हमने ये खौफ अपने अंदर जज़ब कर लिया। ये हमारी अपनी सोच नहीं थी, ये दुनिया ने हमें दी थी, और जो सीखा है वो बुलाया भी जा सकता है। यार फिर किताब में एक ऐसी बात आई जो पढ़ते हुए तकलीफ हुई, लेकिन बाद में बहुत सुकून मिला। रेणुका कहती है कि बहुत से लोग अपनी असली शख्सियत छुपा कर जीते हैं। वो इसलिए नहीं छुपाते कि वो डरपोक हैं, बल्कि इसलिए छुपाते हैं कि उन्हें डर है कि अगर सच में जो है वो दिखाया तो लोग छोड़ जाएंगे। तो वो बन जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। दोस्तों के सामने अलग, घर में अलग, काम पर अलग, और इस अमल में आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देते हैं। फिर एक दिन आईने में देखते हैं और जो चेहरा नजर आता है उसे पहचानती नहीं। रेणुका ने लिखा, दुनिया की सबसे तकलीफ दे चीज़ ये है कि आईने में देखो और जो चेहरा नजर आए उसे ना पहचानो। यार मैं ये लाइन पढ़कर कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि ये सिर्फ किताब की बात नहीं थी, ये बहुत से लोगों की असल ज़िंदगी है। रेणुका कहती है कि जब तक तुम अपने आप को कबूल नहीं करते, अपनी कमज़ोरियाँ भी, अपनी खूबियाँ भी, अपनी अजीब आदतें भी, अपने ख्वाब भी, तब तक अकेले वक्त में सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस चीज़ से तुम डर रहे हो वो खुद तुम हो। तो यार किताब का पहला बड़ा सबक ये है कि अपने आप को पहचानो और कबूल करो, सब कुछ जैसा है वैसा। ये खुद से मोहब्बत का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब यार किताब का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और ये हिस्सा और भी दिलचस्प है। रेणुका कहती है कि अच्छा,
مانو کہ اکیلے وقت میں سکون مل سکتا ہے، لیکن اس اکیلے وقت کا کریں کیا؟ بس بیٹھے رہیں، چھت گوریں؟ یار نہیں، اس وقت کو اپنی ترقی کا موسم بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دنیا کا سب سے بڑا موقع تمہارے پاس ہوتا ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی دوسرے کا دباؤ نہیں، کوئی باہر کی رائے نہیں، صرف تم اور وہ سب جو تم واقعی بننا چاہتے ہو۔ اور اس وقت کو ضائع کرنا، یہ شاید سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے رینوکا نے وینسینٹ وین گوگ کی مثال دی، وہ مشہور مصور جن کی پینٹنگز آج دنیا کے مہنگے ترین فن پاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ وین گوگ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اکیلے گزارا، اکثر غریبی میں۔ لوگوں نے انہیں سمجھا نہیں، نظر انداز کیا، کچھ نے پاگل کہا، لیکن انہوں نے اپنے اکیلے وقت میں 2000 سے زیادہ شاہکار پینٹنگز بنائی۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ میں اکثر تکلیف میں ہوتا ہوں، لیکن اندر سے ایک ہم آہنگی ہے، ایک سکون ہے جو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یار یہ اکیلے پن کی طاقت تھی، یہ کمزوری نہیں تھی۔ پھر رینوکا نے ایک بہت کام کی بات بتائی، اور وہ یہ کہ اپنے اکیلے وقت کو نشہ آور بناؤ، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ خوشی کے کئی ذرائع بناؤ، صرف ایک پر نہ ٹکے رہو۔ یار یہ بات سننے میں سادہ لگتی ہے، لیکن بہت گہری ہے۔ جب ہم اپنی خوشی کا صرف ایک ذریعہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی کام ہو، کوئی جگہ ہو، تو ہم اس پر اتنا انحصار کر لیتے ہیں کہ اگر وہ ایک چیز ہٹ جائے تو پوری زندگی اندھیری لگتی ہے۔ لیکن اگر خوشی کے کئی ذرائع ہوں، کتابیں، چہل قدمی، کوئی ہنر، پکانا، لکھنا، موسیقی، باغبانی، جو بھی تمہارا دل چاہے، تو کوئی ایک جائے بھی تو زندگی نہیں رکتی۔ یار یہاں رینوکا نے اپنی زندگی کی بات کی جو بہت دل کو لگی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ نوکری کے بغیر تھی، مستقبل اندھیرا لگتا تھا، تنخواہ بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا طریقہ اپنایا۔ ہر صبح اٹھ کر بس ایک ایسی چیز ڈھونڈتی تھی جس کا انتظار ہو، چاہے وہ چائے کا پہلا گھونٹ ہو، شام کو چھت پر سورج ڈوبتے دیکھنا ہو، یا کسی اچھی کتاب کا اگلا باب ہو۔ بس اتنا کافی تھا اس دن کو جینے کے لیے۔ اور یار یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو زندگی کو اصل میں خوبصورت بناتی ہیں، بڑے بڑے خواب نہیں، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب یار کتاب میں وہ بات آئی جو میرے خیال میں پوری کتاب کی روح ہے۔ رینوکا نے جذباتی آزادی کی بات کی، یعنی ایموشنل انڈیپینڈنس۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی قدر و قیمت یہ سب کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ کر رکھو گے، تب تک تم کبھی واقعی آزاد نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا پورا دن اس بات پر ٹکا ہوتا ہے کہ فلاں نے میسج کیا یا نہیں، فلاں نے تعریف کیا نہیں، فلاں نے دھیان دیا یا نہیں۔ ہم اپنی خوشی کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور پھر رونا کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں۔ یار سکون ملے گا بھی کیسے؟ اس کی چابی تو کسی اور کے پاس ہے۔ رینوکا کہتی ہے کہ جذباتی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے محبت نہ کرو، کسی کی پرواہ نہ کرو، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، اپنا سب سے بڑا سہارا خود بنو۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ تم میں کوئی کمی ہے، لوگ اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، یہ قدرتی ہے۔ لیکن جب تم نے اپنی ساری دنیا کسی اور چیز کے گرد بنا لی ہو تو اس کا جانا تمہاری پوری زندگی توڑ دیتا ہے۔ اور جب تم نے خود سے محبت کرنا سیکھ لیا ہو تو کوئی جائے تم جھکتے ضرور ہو لیکن ٹوٹتے نہیں، پھر سیدھے ہو جاتے ہو۔ یار کتاب میں ایک اور گہری بات آئی کہ دماغ کو بھی خاموشی چاہیے۔ رینوکا کہتی ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اپنے دماغ کو ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑا۔ صبح اٹھتے ہیں فون، رات سوتے وقت بھی فون، کھانا کھاتے وقت بھی ویڈیو، راستے میں بھی پوڈ کاسٹ۔ جیسے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی دماغ کو خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ خاموشی نہیں ملتی تو دماغ تھک جاتا ہے، تخلیقی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز کچھ وقت ایسا نکالو جب کچھ بھی نہ کرو، بس بیٹھو، چائے پیو، باہر دیکھو، ہوا محسوس کرو، موبائل بند رکھو۔ شروع میں مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب عادت بنے گی تو سمجھ آئے گا کہ اصل خیالات، اصل خواب، اصل باتیں وہ سب اسی خاموشی کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ اور یار کتاب کے آخر میں رینوکا نے خواب کی بات کی، اپنی خود کی زندگی بنانے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پوری زندگی دوسروں کی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں یہ پڑھو، سوسائٹی کہتی ہے تو یہ بنو، دوستوں کو پسند ہے تو یہ کرو، اور ہم اپنے اندر کی آواز کو اتنے شور میں دبا دیتے ہیں
کہ ایک وقت آتا ہے جب ہم خود بھول جاتے ہیں کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ رینوکا کہتی ہے کہ اکیلے وقت کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس شور میں وہ آواز سنائی دیتی ہے جو تمہاری اپنی ہے، اور وہی آواز تمہاری اصل منزل جانتی ہے۔ یار انہوں نے اپنی کہانی بتائی کہ جب میں نے اکیلے وقت میں بیٹھ کر خود سے پوچھا کہ میں واقعی کیا کرنا چاہتی ہوں، تو جواب آیا کہ لکھنا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے لکھا بغیر اس کی فکر کے لوگ کیا کہیں گے، بغیر اس یقین کے کہ کوئی پڑھے گا بھی یا نہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں رائٹنگ سیکھ رہی ہوں، اور بہن نے کہا آج کل کون سیکھتا ہے یہ؟ اور رینوکا نے جواب دیا میں اپنی زندگی کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں بنا رہی، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بنا رہی ہوں۔ یار یہ جملہ سن کر دل چاہا کہ اٹھ کر تالیاں بجاؤں، کیونکہ یہی وہ آواز ہے جو ہم سب چاہتے ہیں لیکن مانگتے نہیں۔ کتاب کے آخر میں رینوکا نے ایک ایسی بات کہی جو مجھے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا تم اکیلے ہو، چاہے مانو یا نہ مانو، تو پھر اس اکیلے پن سے ڈرو کیوں؟ اسے اپنا گھر کیوں نہ بناؤ؟ یار یہی اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ تنہائی ایک پنجرہ تھی جس میں ہم قید رہے، لیکن اکیلا رہنا ایک گھر ہے جو تم خود اپنے لیے بنا سکتے ہو، اپنی شرائط پر، اپنے رنگوں سے، اپنی پسند کے مطابق۔ تو یار آج کے بعد جب بھی اکیلا محسوس کرو، گھبراؤ مت، موبائل اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکھو اور اپنے آپ سے پوچھو آج میں اپنے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بس یہی ایک سوال اگر روزانہ پوچھو تو آہستہ آہستہ وہ زندگی بننا شروع ہو جاتی ہے جو واقعی تمہاری اپنی ہو۔ رینوکا گیورانی نے لکھا لوگوں سے محبت کرو، رشتے نبھاؤ، لیکن خود کو کبھی نہ بھولو، کیونکہ اس دنیا میں جو ایک چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی آخری سانس تک، وہ تم خود ہو۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو لگی تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور یہ ویڈیو اس دوست کو ضرور بھیجو جو ہر وقت اکیلے پن سے بھاگتا ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ رہنے میں ہی سکون ڈھونڈتا ہے۔ شاید یہ چند منٹ اس کی پوری سوچ بدل دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔